السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ فیصل اپنی سادگی، دانائی اور انصاف کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ان کے خاندانی معاملات اور ذاتی باتیں کسی نہ کسی طرح محل سے باہر پہنچنے لگی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی راز محل کی چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات ان کے لیے نہایت حیرت انگیز اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے ایک ایک ملازم، سپاہی اور قریبی خادم کو پرکھا، لیکن سب وفادار دکھائی دیے۔ تب شاہ فیصل سوچ میں ڈوب گئے کہ آخر وہ کون ہے جو اندر بیٹھ کر دشمن کو ان کی ذاتی باتیں پہنچا رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ اگر راز باہر جاتے رہے تو نہ صرف ان کی عزت کو نقصان پہنچے گا، بلکہ ملک کے دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے ایک بزرگ مشیر کو بلایا اور ساری کیفیت بیان کی۔ بزرگ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے کہا کہ حضور، یہ باتیں تب ہی باہر جا سکتی ہیں جب غدار آپ کے بہت قریب ہو، شاید اتنا قریب کہ آپ کے کمرے کی دیواریں بھی ان کے کان بن چکی ہوں۔ یہ سن کر شاہ فیصل کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئی اور انہوں نے پوچھا کہ اب اس راز کو کیسے بے نقاب کیا جائے؟ تو بزرگ نے کہا کہ آج رات آپ اپنے کمرے میں کھانے کا انتظام کریں اور بیگم صاحبہ کو ساتھ ملا کر ایسا ناٹک کریں کہ کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے اور آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ لیکن خبردار، اس منصوبے کا ذکر کسی اور سے نہ کیجیے۔ اگر یہ خبر لمحوں میں باہر پہنچی تو سمجھ لیجیے کہ راز کمرے ہی کے اندر سے باہر جا رہا ہے۔ شاہ فیصل نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ رات آئی تو وہ کھانے کے بعد اچانک فرش پر گر پڑے اور بیوی نے پریشانی کا ناٹک کیا، لیکن حیران کن طور پر ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ محل کے ملازم اور سپاہی دروازے پر دوڑتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے کہ حضور کو زہر دے دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر شاہ فیصل ششدر رہ گئے، کیونکہ یہ بات تو کمرے کے اندر سے بھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ آخر خبر باہر کیسے پہنچی؟ اسی وقت انہوں نے حکم دیا کہ کمرے کی ایک ایک دیوار اور ہر چیز کی تلاشی لی جائے۔ جب دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک خوبصورت ڈرائنگ کو اتارا گیا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے پیچھے نہایت باریکی سے ایک خفیہ مائک نصب تھا جو ہر آواز ریکارڈ کر کے محل کے باہر پہنچا دیتا تھا۔ اس وقت شاہ فیصل کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ دشمن اب پرانے زمانے کے پتھروں اور سرنگوں سے نہیں، بلکہ جدید ساز و سامان اور مکاری سے کام لیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ مائک شاہ فیصل کے اپنے ہی بھتیجے کے آدمی نے وہاں لگایا تھا۔ وہی بھتیجا جو بعد میں شاہ فیصل کے قتل کی سازش میں بھی ملوث ہوا۔ یہ انکشاف نہ صرف چونکا دینے والا تھا، بلکہ اس نے شاہ فیصل کے دل کو بھی زخمی کر دیا، کیونکہ غدار کہیں دور نہیں بلکہ خون کے رشتے کے اندر سے نکلا تھا۔ اس واقعے کے بعد شاہ فیصل نے اپنی بیوی اور بزرگ مشیر کو شکر گزاری کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ اصل طاقت صرف ہتھیاروں یا فوج میں نہیں، بلکہ عقل، تدبیر اور سچائی میں ہے۔
اور یہی وہ ہتھیار ہیں جو دشمن کو بے نقاب کرتے ہیں، چاہے وہ دشمن کسی بیس میں کیوں نہ چھپا ہو۔ اس دن کے بادشاہ فیصل نے اپنے محل کے ہر کونے کو اثر نو محفوظ کیا اور دنیا کو یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی سب سے بڑا خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے نکلتا ہے، اور حکمران وہی کامیاب ہوتا ہے جو عقل و دانش سے دشمن کو پہچان لے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔